معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے مبارکباد۔ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایٹمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا 10 نقطوں کا جو فارمولہ انہوں نے پیش کیا ہے اس پہ غور کرنے کے لیے اس جنگ کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے، یعنی ملتوی کر دیا ہے۔ اور حیران کن طور پہ اس میں پاکستان کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان کی یہ بہت اچیومنٹ ہے، اور یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ پاکستان کی قیادت نے بہت مدبرانہ رول ادا کیا ہے کہ وہ دنیا کو ایٹمی جنگ کے دہانے سے واپس لے آئی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 40 دن سے یہ جنگ جو ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے زبردستی مسلط کی تھی، ایران نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی کہ ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے ایران کی تمام ایٹامک تنصیبات برباد کر دی ہیں، اور ابھی وہ کبھی بھی نیوکلیئر ویپن بنانے کی طرف نہیں آئے گا۔ تو کچھ دن پہلے ہی وہ یہ اعلان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اٹیک کر دیتے ہیں۔ اصل میں ان کی یہی خواہش تھی کہ جیسے وینزویلا میں انہوں نے ان کی کوین اور کنگ کو اٹھا کر رجیم چینج کی اور اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت بنا دی اور وینزویلا کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کر لیا، اسی طرح وہ ایران پہ بھی کریں گے۔ پھر اس میں ایپسٹین فائل کا بھی ذکر تھا کہ ٹرمپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، ایک وار ہیرو بننے کے لیے ایران پہ یہ اٹیک کیا۔ اس نے کہا میری واہ واہ ہو جائے گی اور اس کے بعد قوم ایپسٹین فائل کو بول جائے گی۔ لیکن ایران اس کو الٹا پڑ گیا، اور جو یہ سوچ رہا تھا کہ چند دن میں جنگ ختم ہو جائے گی، اس کو کھینچ کے 30-40 دنوں تک لے گیا، اور ایسے دندان شکن جواب دیے کہ اس کے جو الائز سے جہاں پہ اس نے اپنی بیسز بنائی تھی وہاں پہ حملے کیے تابڑ توڑ، اور اس کے شروع میں اس نے اپنے ایسے میزائل پھینکے جو افیکٹو نہیں تھے، اور ان کا سارا انہوں نے انٹرسپٹرز وغیرہ اربوں کا نقصان کر دیا، اربوں ڈالرز کا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جرمن میزائل نکالے جو انہوں نے روس اور چائنا کی مدد سے بنائے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے زیر زمین شہر آباد کیے ہوئے تھے جہاں پہ ان میزائل کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ اور پھر اس میں جو طرف کا پتہ تھا وہ آبنائے ہرمز کو اس نے کلوز کر دیا، اور جس سے پوری دنیا کی اکانومی بیڈلی افیکٹ ہوئی۔ تیل کی پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئی، $60 پر بیرل سے 110 112 تک پہنچ گئی، تو پوری ورلڈ کی اکانومی ہل گئی۔ تو جو ایران کے امریکہ کے اپنے الائز سے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، بھی اس کا حل نکالو۔ نیٹو فورسز نے اس جنگ میں حصہ بننے سے انکار کر دیا، اور ٹرمپ میاں تو بری طرح پھنس گئے تھے۔ ایون ان کا اپنا ملک میں ان کے خلاف شدید نفرت کی لہر ہوئی، اور لوگوں نے ان کی امپیچمنٹ کے اوپر زور دینا شروع کر دیا، اور ابھی ان کا مڈ ٹرم الیکشن جیتنا بہت مشکل ہے۔ تو وہ خود چاہ رہا تھا فیس سیونگ کے لیے، وہ خود بار بار ٹائم دے رہا تھا، کبھی 48 گھنٹے، پھر 1 ہفتہ، اور پھر دوبارہ۔ اور اس میں اس کو ایک مددگار کی ضرورت تھی، اور لکیلی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ ایران نے باہر پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس جنگ میں اس کا ساتھ دیا۔ تو پھر انہوں نے اپنی 10 نکات بھیجے۔ اس سے پہلے امریکہ نے 15 بھیجے تھے جو اس نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا، پھر انہوں نے 5 بھیجے تھے جس پہ امریکہ نہیں مانا۔ ابھی پاکستان کی ثالثی کی کوشش میں اپنا ایران نے پھر 10 نکات بھیجے ہیں، جس کو اپنا
ٹرمپ نے قبول کیا ہے اور کہا کہ اس کے اوپر غور و فکر میں 10 دن کے لیے اس کو مؤخر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ اعلان کر چکا تھا کہ اس دفعہ ہم ایسا اٹیک کریں گے کہ اس کی ایران کی پوری سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے۔ سویلائزیشن کو کیسے ختم کرنا؟ کیونکہ پہلے تو آپ پلوں پہ، سول اداروں پہ، یونیورسٹیوں پہ، اسکولوں پہ بمباری کرتے رہے، سول عمارتوں پہ بمباری کرتے رہے، تو یہ تو اگر آپ سویلائزیشن مٹانے کی بات کرتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا اٹامک دھمکی ہے۔ تو اس کے بعد پھر دنیا جاگ گئی، اور اس کے بعد ان کا یہ تو پوری دنیا آ جائے گی اگر ایک کمپیریٹیولی کمزور ملک کو اپنی بات منوانے کے لیے جب مرضی آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، اس پہ اٹیک کریں اور پھر اٹیک کریں، تو پھر یہ رستہ تو کھل جائے گا۔ پھر روس بھی اس کے جو چائنا تائیوان پہ کر دے گا اور روس یوکرین پہ کر دے گا، تو پھر جن ملکوں کے پاس ایٹم بمز ہیں وہ پھر یہ آپشن یوز کریں گے۔ تو یہ دنیا پوری تباہی کے دہانے پہ جا رہی تھی، اور خدا نخواستہ یہ تو جا رہا تھا کہ دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ جب اتنے اٹامک دھماکے ہوں گے تو پھر کیا رہ جائے گا باقی؟ تو یہ بہرحال بڑی اچھی کوشش ہے، اور ہمیں تعریف کرنی چاہیے پاکستان کی قیادت کی۔ پاکستان کی قیادت نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ پہلے کوشش تھی کہ پاکستان کو اس میں گھسیٹ لیا جائے، کیونکہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ سعودی عرب پہ ہمارے اوپر حملہ تصور کیا جائے۔ تو اب جو اس کی امریکہ کی وہاں پہ بیسز تھی جہاں پہ اس نے اپنے کیمپ بنائے ہوئے تھے، دفاعی سامان تھا، پاکستان اس پہ حملہ کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس طرح قطر پہ اور جو بھی ان کے الائنسز ہیں ان کے اوپر وہ حملے کر رہا تھا۔ اور پھر جو ابنائے ہرمز میں ایک ٹرمپ کا پتہ ثابت ہوا، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی ہل گئی۔ اور ابھی کیا نام ہے، ٹرمپ خود چاہتا تھا کہ جان چھوڑے، فیس سیونگ چاہتا تھا، تو اس کے لیے پھر پاکستان کو اس نے میڈیٹر بنایا، اور ہماری قیادت نے بہت عقل مندی کی کہ اس جنگ میں کودے نہیں، کسی ایک فریق کی طرف نہیں گئے، اور ثالثی کا کردار کرتے ہوئے اس ایٹمی جنگ کو فی الحال ٹال دیا ہے 2 ہفتوں کے لیے۔ ابھی امید ہے کہ یہ ٹالی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ جنگ کا کبھی بھی جنگ سے حل نہیں ہوتا، یہ چاہے ورلڈ وار سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، سیکنڈ ہو، فرسٹ ہو، آخر حال نیگوشیشن کے لیے ٹیبل پہ آنا پڑا تھا۔ اور اب بہتر ہے کہ اس تباہی سے پہلے یہ نیگوشیٹ کریں، عقل کے ناخن لیں، اور اس میں امریکہ کو کرنا پڑے گا کہ جو اس نے شرائط رکھی ہیں وہ بڑی سیدھی سادھی ہیں، کہ ہمیں شورٹی دی جائے کہ ہمارے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا، اور ہماری ایسٹس جو فریز کیے ہیں واپس کیے جائیں گے، اور جو ہمیں ناقابل تلافی نقصان امریکہ نے پہنچایا ہے، بھائی ان کے سول برجز اڑا دیے ہیں، ان کی بہترین یونیورسٹیاں اڑا دی ہیں، ان کی آبادی پہ پاپولر کی ہیں، ہزاروں لوگ ان کے شہید ہو گئے ہیں، اور اس کا ازالہ دیا جائے۔ اور ابنائے ہرمز پہ وہ جو ٹول ٹیکس وہ لے گا ایران، اور جو ٹول ٹیکس ادا کرے گا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ پر بیرل $1 ہے۔ تو اگر $60 پہ تھا جنگ سے پہلے، $60 پر بیرل، تو 61 روپے پر بیرل، $61 پر بیرل ہو جائے گا، تو یہ سستا سودا نہیں ہے۔ ابھی تو یہ 120 پہ 110 پہ پہنچا ہوا ہے، تو اس سے ایک یہ گزر گا، یہ ابھی گزر گا جو دنیا کا 30% تیل فراہم کرتی ہے وہ کھل جائے گی، اور ایران کی اکانومی ایک دم گرو کرے گی، اور اس کا جو لاس ہوا ہے جنگ میں وہ پورا کرے گا، اور اپنے آپ کو دوبارہ کرے گا، ریکنسٹرکٹ کرے گا۔ تو ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ امن دیر پا رہے گا، اور یہ 2 ہفتوں کے لیے جو ٹلا ہے ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا، اور امریکہ ہوش کے ناخن لے گا؟ تو اس کے ساتھ میں اینڈ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب مسلم امہ کو جانچنا چاہیے۔ قدرت نے ان کو بے پناہ وسائل دیے ہیں، ان کے پاس تیل کی دولت ہے، وہ اپنے مفادات کو دیکھیں، یونائٹ ہو جائیں، اور بجائے امریکہ پہ انحصار کرنے کے اپنا ایک نیا بلاک بنائیں۔ میں پہلے بھی بارہا کہتا رہا ہوں کہ اس میں چائنا اور رشیا کو شامل کریں۔ پاکستان ایٹامک ملک ہے، پاکستان اس کی سربراہی کرے، اور اس میں لیں ساتھ یورپین یونین کو بھی لائیں، کیونکہ اب جب یہ سارا مسئلہ ہوا تھا تو سب سے زیادہ سفرر وہی تھے،
تو انڈیا کو بھی لائے، افغانستان کو بھی لائے، بنگلہ دیش کو بھی لائے، اور سینٹرل ایشیا کو، وسطی ایشیا کو، یہ سب مل جل کر ایک مضبوط بلاک بنائیں تاکہ یہ امریکہ کی بدماشی کا توڑ کر سکیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو اپنے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لکھیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Under the boughs where the shadows play, the wind hums soft.